بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے چونکہ شب برات آنے والی ہے اور بہت اہم دن ہے شب برات، کیونکہ شب برات کی رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن 8 لوگ ایسے ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ 8 گناہ گار ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ بہت اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ کے اندر ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی پایا جا رہا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اس سے آپ توبہ کیجئے، کیونکہ اس رات ایسی شخص کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ سب سے پہلا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی، شرک کرنے والا، جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہو کہ اللہ کا جو فلاں ولی ہے یہ بھی مشکلیں حل کرتا ہے یا حاجتیں حل کرتا ہے، تو یہ جو ہے شرک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ شرک ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خرابی ہے تو آپ پلیز اس خرابی کو، اس اپنے جو عقیدے ہے اس کی اصلاح ضرور کیجئے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اور مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ پہلا شخص ایسا ہے کہ جس کی مغفرت شب برات کی رات نہیں ہوتی، شرک کرنے والا۔ نمبر 2، ناحق قتل کرنے والا، یعنی وہ آدمی جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا تو ایسی شخص کی بھی شب برات کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، دل میں کینہ رکھنے والا، دل کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے کینہ رکھنا، حسد رکھنا، بغض رکھنا۔ یہ ہمیں ظاہر ایک معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے دل میں میل رکھنا، کینہ رکھنا، دوسرے شخص کے لیے نفرت رکھنا، یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے اس رات اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا اپنے دل کو صاف کرے۔ اگر آپ کے دل میں کسی دوسرے کے لیے، دوسرے مسلمان کے لیے میلان ہے، کینہ ہے، تو پلیز اپنے دل کو صاف کیجیے ان کے لیے، کیونکہ ایسی شخص کی مغفرت اس رات نہیں ہونے والی۔ نمبر 4، بدکاری کرنے والی عورت، یعنی زنا کرنے والی عورت۔ جو عورت زنا کرتی ہے تو اس رات اس بدکار عورت کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے قطع تعلقی کرنے والے کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 5، قطع تعلقی کرنے والے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ قطع تعلق کرنا، ان کے ساتھ باتیں ختم کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کا ختم کرنا۔ اکثر ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ذرا سی بات پر تعلق جو ہے توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ناپسندیدہ گناہ ہے اور ایک حرام عمل ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہے، قطع تعلقی آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ اپنی طرف سے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں اور تعلقات بڑھانا شروع کر دیں، تعلقات بحال کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ نہیں کرتا، وہ نہ کرے، آپ اپنی طرف سے جو بات ہے وہ کلیئر کریں تاکہ آپ کی پکڑ اس پر نہ ہو۔ تو نمبر 5 میں نے بتا دیا کہ قطع تعلقی کرنے والا۔ نمبر 6، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ بہت سارے مرد، یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو ٹخنوں کو چھپانا ضروری ہے، لیکن آج کل افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورتوں نے تو اپنے ٹخنوں کو کھلا چھوڑ دیا اور لڑکوں نے، مردوں نے اپنے ٹخنوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ شلوار یا تہبند وغیرہ وہ بالکل ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ تو یہ ایک معمولی گناہ اس کو نہ سمجھے۔ تو یہ جس طریقے سے نماز کے اندر بھی اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا اور اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے یا پاجامے وغیرہ کو، تو اسی طریقے سے غیر نماز میں بھی آپ نے اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنا ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو نہیں لٹکانا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو آپ اس حوالے سے اپنی اصلاح کیجیے۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے والدین، ان کے جو والدین ہیں ان سے ناراض ہے، تو لہٰذا پلیز آپ کوشش کریں اپنے والدین کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ رب العزت کہ ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی شخص کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں، وگرنہ آپ کی اس رات، اس بابرکت رات میں آپ کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ نمبر 8، شراب پینے والا۔ جو آدمی شراب پیتا ہے یا کوئی دوسرا نشہ کرتا ہے تو ایسی شخص کی بھی اللہ رب العزت اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ لہٰذا اگر آپ شراب کے عادی ہیں، شراب پیتے ہو، اللہ نہ کرے،
یا آپ دوسرا کوئی نشہ کرتے ہو، تو لہٰذا آپ اس سے بھی توبہ کیجیے، اس نشے کو چھوڑیے اور توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو لہٰذا اگر ابھی تک آپ سے یہ گناہ سرزد ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو اس پر آپ توبہ کیجیے اور اللہ سے معافی مانگیے، اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، وگرنہ اس بابرکت رات جس میں اللہ رب العزت سب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن یہ جو 8 لوگ ہیں میں نے بتائے ہیں ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔